بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وہ آپ سے یتیموں کے بارے پوچھتے ہیں وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَأْنِهِمْ فَإِنْ وَاكَلُوهُمْ يَأْثِمُوا وَإِنْ عَزَلُوا مَا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحَدَّهُمْ فَحَرْجٌ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ فرمایا کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اشارے کہتے ہیں وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ یعنی یتیموں کے معاملے میں جو انہیں حرج ملتا ہے، جو حرج واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان کی ذات کے متعلق نہیں بلکہ ان کے معاملے کے متعلق جو انہیں پیش آتا ہے، انہیں حرج ہوتا ہے اس سے. تو اگر وہ ان کے ساتھ کھا لیں، ان کے ساتھ کھا لیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. اگر وہ ان کے مال کو اپنے مالوں سے الگ کریں اور ان کے لیے کھانا تیار کریں اور کھانا ان کے لیے ہی رکھیں، الگ کریں، تو پھر تکلیف ہے، پھر اس میں تکلیف ہے. یعنی کہ اگر ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ساتھ ملا کر اپنے، تو پھر الگ کریں گے تو یہ بھی دقت ہے. پھر ان کے لیے کھانا تیار کرنا، پھر انہی کے لیے خاص کرنا، اس میں تکلیف ہے. تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى تو آپ پھر ان کے معاملے میں جو ہمیں حرج لا کے ہوتا ہے، تو اگر کھائیں تو گناہ گار ہوں گے. اگر ان کے مال کو الگ کر لیں اور ان کے لیے کھانا تیار کریں اور وہ انہی کے لیے رکھیں تو یہ حرج ہے. تو فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ تو جواب دیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم سے، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کی خیرٌ بہتر ہے. ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. اب کس میں بہتر ہے؟ یہ عبارت ذکر کی اشارے نے فی اموالہ یعنی خاص ہو گیا. پھر ان کی اصلاح ان کے مالوں میں بتمنیتہا مالوں کو بڑھانے کے ساتھ، مالوں کو بڑھانے کے ساتھ ان کے مالوں میں اصلاح کرنا. وَمُدَاخَلَتُكُمْ اور تمہاری مداخلت کرنا، تمہاری خیر من ترک ذالک بہتر ہے اس کے چھوڑنے سے. اس کے کیونکہ وہ یتیم ہے تو اس کے چھوڑنے سے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کو ملا لو، اگر تم ان کو یعنی تخلطوا نفقتکم بنفقتہم اپنے نفقے کو ان کے نفقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ تخالطوا میں دونوں طرف ہو کہ وہ بچے بھی ملا رہے تم بھی ملا لو، نہیں، ایک جانب سے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، مفعلہ ایک جانب سے، یعنی ای تخلطوا نفقتکم تم اپنے نفقوں کو ان کے نفقوں کے ساتھ ملا لو. فاخوانکم پھر تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے فہم اخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں. فی الدین کس میں؟ دین میں. وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. ہر مومن کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ بلا شبہ مومن بھائی ہیں. کس کے اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے. اگر تم ان کے نفقے کو اپنے نفقے سے ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دین میں تمہارے بھائی ہیں. ومن شان الاخی ان یخالط اخاہ اور بھائی کی شان میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ملا لے. کیا کر لے؟ اپنے بھائی کو ملا لے. تو جزا کیا ہے؟ جزا محذوف. فلکم ذالک پھر وہ تمہارے لیے، اگر تم ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں تو پھر وہ تمہارے لیے ہے. واللہ یعلم المفسد اور اللہ فساد کرنے والے کو جانتا ہے، خرابی کرنے والے کو. لاموالہم بمخالطتہم اللہ ان خرابی کرنے والوں کو جانتا ہے کہ جو ان کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملاتے ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ ان کے اموال کو خرابی کرنے کے لیے ملاتے ہیں. اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ فساد کرنے والے کو جانتا ہے. من المصلح
اور اصلاح کرنے والے کو بہا جو ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اصلاح کرنے والے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے. کیا مطلب فیجازی کل منہما تو اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو جزا دے گا. کیا دے گا؟ جو مال ملا کر خرابی کرے گا اسے بھی سزا ملے گی اور جو اصلاح کرے گا اسے جزا ملے گی، اسے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو ضرور تم پہ تنگی کر دیتا. کیا کر دیتا؟ تنگی کر دیتا. کیا مطلب؟ لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيمِ الْمُخَالَطَةِ وہ ضرور تنگ کر دیتا تم پر ملانے کی تحریم کے ساتھ کہ ملانا جائز نہیں، ملانے کو حرام کر دیتا. تو پھر یہ کیا ہو جاتی؟ تنگی. تو پھر ان کے لیے مال الگ کرتے، پھر ان کے لیے الگ کھانا تیار کرتے، اب کوئی اور نہیں کھا سکتا، تو یہ تنگی ہوتی. اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم میں مشقت میں لا دیتا، تم پہ تنگی کر دیتا، یعنی مخالطت یعنی ان کے نفقے کو اپنے نفقے کے ساتھ ملانے کو حرام کر دیتا، تو اس نے نہیں کیا. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب ہے، یعنی غالب علی امرہ بے شک اللہ اپنے امر پر غالب ہے. یہ عبارت کا ذکر کیا کہ کس پر غالب ہے؟ علی امرہ. عزیز کا معنی غالب اور غلبہ کس پر؟ اس کے حکم، اپنے حکم پر. اللہ اپنے حکم پر غالب ہے. حکیم اور حکیم ہے کس میں؟ یعنی اس کا تو پھر حکیم کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ فی صنعہ اپنی کاریگری میں حکیم ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور نہ تم نکاح کرو تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اے مسلمانوں تم نکاح نہ کرو مشرکات اجل کافرات مشرکات سے نکاح نہ کرو یعنی کافرات سے حَتَّى يُؤْمِنَّ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور ضرور مومنہ لونڈی خیر من مشرکہ سے بہتر ہے، مشرکہ سے بہتر ہے. آگے شارح کہتے ہیں حرتین یعنی یہ انہوں نے اضافہ کیا ہے آزاد مشرکہ سے مومنہ لونڈی بہتر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ لأن سبب نزولها اس کے نزول کا سبب العیب علی من تزوج امتاً اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ اس پر عیب ہوتا جو لونڈی سے شادی کرے نکاح کرے اس پر عیب، اور ترغیب دینا فی نکاح حرۃ مشرکاتین اور مشرکہ آزاد کے نکاح میں شوق دلانا. کیا کرنا؟ اور عیب اس پر کہ جو لونڈی سے نکاح کرے اور شوق دلانا اس کا کہ مشرکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے میں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں باتی ہو، مشرکہ تمہیں اچھی لگتی ہو، کس وجہ سے؟ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا. شاعر نے یہ بات ذکر کیا کہ وہ کس اعتبار سے کس وجہ سے باتی ہے، اچھی لگتی ہے، جمال اور مال کی وجہ سے. وہ مشرکہ عورت کا جمال بھی ہو اور مال بھی ہو، پھر بھی مشرکہ سے کافرہ سے نکاح نہیں. یہ شاعر کہتے ہیں وعدہ مخصوص یہ آیت مخصوص ہے کتابیوں کے علاوہ کے ساتھ، کتابیوں کے ساتھ کیونکہ کتابی بھی آیت سے ہیں. دوسری آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب والمحصنات تو کتابیوں کے علاوہ کے ساتھ یہ آیت مخصوص ہے. یہ مخصوص ہے بغیر کتابیوں کے علاوہ کے ساتھ بھی آیت اس آیت کے ساتھ والمحصنات من الکتاب اور محصنات ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی. یہ آیت کریمہ. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو مشرکین سے، ٹھیک ہے، مشرکین کفار سے، المؤمنات ہی مومنات عورتوں کا، تو زویجو تو مومنات عورتوں کا ان سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ یہ مشرک ایمان لے آئیں. والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اور ضرور غلام مومن عبد مؤمن غلام مومن بہتر ہے من مشرک سے، کس سے بہتر ہے؟ ولو اعجبکم اگر وہ تمہیں اچھا لگے، اگر وہ تمہیں لمالہ و جمالہ تمہیں بائے کس وجہ سے؟ پھر وہ مشرک کا مال بھی ہو اور اس کا جمال بھی ہو، تو مال اور جمال بھی ہو اس کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ اس کے رسول کو دیکھنا، کیونکہ ان سے مال اور جمال کی وجہ سے نہیں دیکھنا مومن ہے کہ نہیں، تو مومن غلام ہے تو وہ بہتر ہے.
اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ یعنی اہل الشرک، یہ شرک والے، یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں اولئک کا مشار الیہ بتایا اہل الشرک، یعنی مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں، بدعاء الی عمل الموجب لہا، یعنی ان کے بلانے کے ساتھ اس عمل کی طرف جو جہنم کا سبب ہے۔ یعنی کیسے جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ یعنی ان کی دعوت اس عمل کی طرف ہے، اس عمل کی طرف بلاتے ہیں جو عمل جہنم کا سبب ہے۔ فلا تلیق منع کیا تم، تو پھر ان سے نکاح مناسب نہیں ہے، لائق نہیں، ٹھیک ہے، مناکحت لائق نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی جنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے کیسے؟ علی لسانی رسولہ، اپنے رسول کی زبان پر، اپنے رسولوں کی زبان پر یعنی رسولوں کے ذریعے دعوت دیتا ہے، خود تو نہیں آگے دیتا، پاک ہے اسے، تو اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اپنے رسولوں کی زبان پر، الی الجنہ، جنت کی طرف، اور مغفرت کی طرف۔ کیا مطلب؟ جنت یعنی اجل عمل موجب لہا، اس عمل کی طرف بلاتا ہے جو جنت و مغفرت کا سبب ہے، جنت اور مغفرت کا سبب بن باذنی، اپنے اذن سے، اپنے اذن سے۔ یعنی اپنے بے ارادتی، اپنے ارادے سے، فتاجب اجابتہ، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، بتزویج اولیاء، اس کے اولیاء کی نکاح کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اولیاء کے تزویج کے ساتھ۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور وہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، کہ وہ نصیحت پکڑیں، یتذکرون یتعظون، کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔